حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا جس کا نام اسود انسی. کیا نام؟ اسود انسی. کذاب، مدینے سے بہت دور تھا، زبردستی لوگوں کو اپنا کلمہ پڑھواتا تھا، اپنے نبوت کو سے قائل کراتا تھا. اس کے علاقے میں حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، اسے بھی بلایا، ان کو بھی بلایا. اس جھوٹے نبی نے بلا کر کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کلمہ پڑھو. ابو مسلم خولانی نے کہا تو اللہ کا نبی کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ اگر میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ ابو بکر کو نبی بناتا، میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ عمر کو نبی بناتا. لو کان من بعدی نبی لکان عمر نبی. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ عمر کو نبی بناتا، اور نبی بننے کی جتنی صلاحیتیں قابلیتیں تھیں وہ عمر کے پاس موجود تھی. کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. عمر صحابی ہو سکتے ہیں، عمر میرے خلیفہ ہو سکتے ہیں، لیکن عمر نبی نہیں ہو سکتے. اگر اللہ کے نبی کے بعد محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کو نبی بناتے، عمر کو نبی بناتے، عثمان کو نبی بناتے اور علی کو نبی بناتے. اس لیے کہ علی کے پاس نبی کا آدھے سے زیادہ علم موجود تھا. میرے نبی نے کیا فرمایا علی کے بارے میں؟ اے علی، میں علم کا شہر ہوں اور اس میرے علم کے شہر کے تم دروازے ہو. علی کے پاس اتنا علم ہو کر بھی لیکن اللہ نے جب علی کو نبی نہیں بنایا، عمر کو نبی نہیں بنایا، عثمان کو نبی نہیں بنایا، ابو بکر کو نبی نہیں بنایا، عبد الرحمن بن عوف کو نبی نہیں بنایا، عبداللہ بن مسعود کو نبی نہیں بنایا، ابو حنیفہ کو نبی نہیں بنایا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کو نبی نہیں بنایا، اور حضرت پیران پیر محمود سبحانی کو نبی نہیں بنایا. یہ سب نبی کے علماء میں ہے، نبی نہیں ہے. اے اسود، تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اب جھوٹے نبی کو غصہ آیا، اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا. آگ میں ڈالنے کا. سچا ایمان والے سے آگ پناہ مانگتی ہے، دنیا کی کیا جہنم کی. ایمان مضبوط بناؤ. ابھی سردی کا موسم گیا، گرمی کا موسم آ رہا، ابھی سے ہا ہا کی آوازیں آ رہی ہیں. کیا حضرت اب بھی جتنی گرمی ہے نا، ایمان اگر مضبوط ہو مومن کے لیے گرمی کا موسم ٹھنڈا بن سکتا ہے، سردی کا موسم گرم بن سکتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد مبارک صاحب دامت برکاتہ اللہ حضرت کے عمر میں برکت عطا فرمائے، کوٹ سردی میں بھی پسینہ نکال کر دکھاتے، ٹھنڈا پانی نہاتے، بولتے کہ نہیں بھائی، جس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے موسم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ایمان مضبوط ہو، دنیا کی آگ بھی پناہ مانگے گی. ایمان مضبوط ہو، جہنم کی آگ بھی پناہ مانگے گی. حدیث پاک میں آتا ہے ہر مومن مسلمان جنتی کو، ہر مومن مسلمان جنتی کو ایک مرتبہ جہنم کے پاس سے گزارا جائے گا. اس کے گزرنے کی جگہ سے لے کر جہنم کا مین گیٹ 500 سال کی مسافت کا ہوگا، اتنا دور. وہ بھی عربی گھوڑا 500 سال تک رات دن دوڑتے ہوئے جتنی دور دوڑے گا جہنم کے مین گیٹ سے مومن کے گزرنے کی جگہ اتنی دوری پر ہوگی. گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو. کیوں گزاریں گے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندے، میرے فضل سے تو نے دنیا میں ایمان کی حفاظت کیا، اعمال کیے، تو جنتی بن گیا. اگر ایمان کی حفاظت نہ کرتا، اعمال ادا نہ کرتا، تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا ایک مرتبہ جنت کو جانے سے پہلے کبھی تو اس چیز کو
کو نہیں دیکھے گا. ایک مرتبہ دیکھ لے, ایک مرتبہ دیکھ لے. 500 سال کی مسافت سے کھڑ کر جنتی جب جہنم کو دیکھے گا, وہاں سے گزرے گا, ہاں ہاں کہے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا. پروردگار عالم, اس بھیانک اور خطرناک جگہ سے اگر میں بچا ہوں, یہ میرے اعمال کا اثر نہیں, آپ کا فضل ہے. اللہ کا شکر ادا کرے گا. ایک مومن مسلمان جب گزرتا ہے تو اس کے زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں تو جہنم کہے گی کہ اے اللہ, یہ تیرے مومن کو جلدی گزار دے, کیونکہ اس کے ایمان کی ٹھنڈک سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں. اس کے ایمان کی ٹھنڈک سے میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں. مومن کے لیے دنیا کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے, جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ابو مسلم خولانی کو اسود عنسی جہاں آگ میں ڈالنے کا اعلان کر دیا, یا تو میری نبوت کو مانو یا نہیں تو موت کو گلے لگاؤ, زندہ تم کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ تیرے بس میں جو ہے وہ کر, نہ میرے سے ایمان ختم ہوگا, میرے رسالت کا حق ادا ہوگا. میں آگ میں جاتے جاتے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جاؤں گا. چنانچہ آگ بھیانک تیار ہوئی. دیکھنے والے, جھوٹے نبی کے ماننے والے تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے. کچھ اللہ کے نیک بندے بھی یہ منظر دیکھنے کے لیے آ گئے. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کے پیشانی میں ایک لکیر بھی نہیں آئی. کیوں کہ آگ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, میری جان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر میری موت کا مقدر اسی میں ہے تو مجھے مرنا پڑے گا. اگر میرے مقدر میں موت نہیں ہے, میرا رب جیسے ابراہیم کو نمرود کے آگ سے بچا کر باہر نکالا, میرا رب میرے نبی کے غلام کو بھی اس اسود عنسی کی آگ سے بچا کر باہر نکالے گا. وقت آ گیا, لمبا چوڑا واقعہ میں مختصر عرض کرتا چلو آپ کے سامنے. وقت آ گیا, اسود عنسی کذاب جھوٹا نبی حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تابعی کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گیا. کچھ جلاد پکڑے حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو اور پکڑ کر آگ میں ڈالنے کے لیے گئے. 2 روایتیں میں نے پڑھا. ایک روایت کیا کہ سپاہی اور جلاد پکڑ کر ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالے, اور ایک روایت کیا خود حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں چھوڑو چھوڑو, تم جیسے گندے لوگوں کا گندا ہاتھ میرے جسم پہ نہ پڑے, اس لیے کہ میں جو میرے نبی کو مانتا نہیں اس کا ہاتھ بھی میرے جسم پہ لگنے نہیں دیتا. تم اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ, میں خود آگ میں کود جاؤں گا, میں خود آگ میں کود جاؤں گا. تماشا دیکھ رہے کہ جھوٹا نبی کذاب دیکھ رہا تھا. حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ پڑھتے ہیں اور آگ میں داخل ہو جاتے ہیں. میرا رب جب نبیوں کے لیے آگ کو گلزار بنایا تو میرے نبی کے سچے عاشقوں کے لیے بھی آگ کو گلزار آج بھی بنا سکتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہو, ہمارا یقین کامل ہو, ہمارے اعمال پورے ہو. انشاءاللہ آج بھی اللہ تعالیٰ انبیاء کے معجزات کو اولیاء کی کرامت بنا کر اولیاء کو دیں گے. چنانچہ ابو مسلم خولانی بسم اللہ پڑھ کر آگ میں داخل ہوتے ہیں. زمانے کی نگاہ میں آگ ہے, ابو مسلم خولانی کے لیے وہ آگ گلزار اور ٹھنڈک بن گئی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, یہاں کا وسلامت علی ابی مسلم خولانی. اے آگ میرے نبی کے سچے عاشق ابو مسلم خولانی کے لیے ٹھنڈی بردا سلامہ. حضرات مفسرین کرام نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ نہیں کہا قلنا یا نار کونی بردا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, نہیں, قلنا یا نار کونی بردا
اگر سلامت نہ ہو تو صرف ٹھنڈا پانی انسان کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے۔ ایک دم ٹھنڈا پانی پی سکتے ہیں؟ ایسا ٹھنڈا پانی جو پینے کے لائق ہو تو اس پانی کو ٹھنڈا بھی کہیں گے، سلامت بھی کہیں گے۔ ایک دم ٹھنڈا نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے آگ تو ٹھنڈی بن جا، بلکہ تو ٹھنڈی بھی بن، سلامت بھی بن۔ اتنی ٹھنڈی نہ ہو کہ ابراہیم کے لیے، ابو مسلم خولانی کے لیے وہ ٹھنڈا پن نقصان پہنچائے اور تکلیف دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جنت کی دو قسمیں ہیں، ایک جنت آگ والی، ایک جنت ٹھنڈی۔ آگ والی جنت میں آگ ہوگی، ایک جنت ٹھنڈی ہوگی جو اتنی سردی ہوگی، اتنی کڑک ٹھنڈی ہوگی جس سے جب اللہ تعالیٰ آگ والے جہنم سے نکال کر سرد والے جہنم میں ڈالیں گے، جہنمی کہیں گے کہ الہ العالمین کم سے کم اتنا تو احسان کیجئے، یہ ٹھنڈی جہنم سے نکال کر ہم کو آگ والی جہنم میں ڈال دیجئے، کیونکہ وہ درد تو ہے، سلامہ نہیں ہے، درد ہے سلامہ نہیں ہے، درد ہے سلامہ نہیں ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں جاتے ہیں، آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامت بھی ہو گئی، جلتی رہی جلتی رہی جلتی رہی۔ دیکھنے والے کذاب دجال یہ سوچ رہے تھے ابو مسلم خولانی راکھ ہو گیا ہوگا۔ جلتے جلتے جل کر آگ ٹھنڈی پڑ گئی، ابو مسلم کا جسم جل رہا تو دور کی بات کہ ایک بال تک نہیں جلا۔ لکھا ہے کتابوں میں انسان کے جسم میں آگ سب سے پہلے بال ہی کو لگتی ہے۔ کبھی بھی ایک بال آگ میں جلا کر دیکھو، سر آگ بال کو پکڑ لیتی ہے، جسموں کو آگ لگنا تو دور کی بات۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تاریخ بھی وہی، حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ بھی وہی۔ جسم کو آگ لگنا تو دور کی بات، بال کو بھی آگ نہیں، سر کے بال بھی سلامت، داڑھی کے بال بھی سلامت، بلکہ میں کہوں واقعے میں تو نہیں ہے لیکن میری محبت کہہ رہی ہے اللہ کے نیک بندے اوقات کو ضائع نہیں کرتے۔ آگ جلنے تک شاید ایک 4-6 رکعت ابو مسلم خولانی نماز بھی پڑھے ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اطمینان سے پڑھے ہوں گے۔ پوری آگ ٹھنڈی ہو گئی، دیکھا ابو مسلم خولانی میں کچھ بھی فرق نہیں آیا تو جھوٹا نبی ڈر گیا، اس کی کرامت کا مقابلہ میری جھوٹی نبوت کر نہیں سکتی، اس کی ولایت کا مقابلہ میری جھوٹی نبوت کر نہیں سکتی۔ اب یہ سزا تو دے کر دیکھ لیا، اب ایک ہی سزا ہے، اسے میرے حلقے اور حد سے باہر کر دیا جائے، باہر کر دیا جائے۔ کہہ دیا ابو مسلم خولانی کو تم میرے علاقے سے باہر چلے جاؤ، یہاں رہنے کی تمہیں اجازت نہیں۔ جیسے ہی سلامتی پائے اللہ کے فضل سے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، اب جھوٹے نبی کا حلقہ تھا، باہر نکلنا تھا، نکلے تو نکلے، کہاں پہنچے؟ دل کہہ رہا تھا ارے جس نبی کے لیے قربانی تو نے دی، اپنے جان کو ہلاکت میں ڈالا، اس نبی کے صدقے تو نے جان پھر سے پائی ہے، تو کہاں جانے کی فکر کیا کرتا ہے؟ تیرے لیے تو مدینے کا ہر دروازہ کھلا ہے، جا مدینہ چلا جا، جا مدینہ چلا جا۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ اب مدینے میں سٹل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، چھپتے چھپاتے آ رہے ہیں، کسی کو اطلاع نہیں دی کہ اب کہاں جا رہے ہیں ابو مسلم خولانی۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت حضرت سیدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، مسجد نبوی کے منبر پہ ٹیک لگا کر چند لمحات کے لیے حضرت عمر فاروق کیا سوتے ہیں، اللہ اکبر، نبی کی زیارت ہوتی ہے، آقا عمر سے کہتے ہیں کہ عمر کیا سو رہے ہو، اٹھو جاؤ مدینے سے باہر جا کر میرے عاشق کا استقبال کرو، کیا سو
سے لیا، وہی امتحان اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ابو مسلم خولانی سے لیا ہے۔ وہاں کا جھوٹا نبی اس کو اپنے گاؤں اور شہر سے بدر کر دیا، باہر کر دیا ہے۔ اب وہ میرے دروازے پہ آ رہا ہے، میرے شہر کو آ رہا ہے، اس کا شاہانہ استقبال ہوگا۔ جاؤ عمر، جا کر استقبال کرو۔ حضرت عمر فاروق اٹھتے ہیں، پورے مدینے کو جمع کرتے ہیں، عثمان کو بلاتے ہیں، علی کو بلاتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف کو بلاتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کو بلاتے ہیں، اجل صحابہ اور پورے صحابہ کو بلاتے ہیں۔ آؤ، نبی کا حکم ہے کہ ایک اللہ کا عاشق، نبی کی امت کا غلام، جس کو ابو مسلم خولانی کہتے ہیں، وہ مدینہ آ رہے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے۔ مدینے کی حد پر پہنچتے ہیں، ادھر سے ابو مسلم خولانی ایک چادی سی چادر اوڑھ کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر اس فکر میں آ رہے ہیں، اللہ میری اس قربانی کو قبول کیا کہ نہیں کیا۔ عمر فاروق کو دیکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، یہ صحابہ کا مجمع، اور بیچ میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کھڑے ہیں۔ شاید میرا عمل اللہ کو قبول نہیں ہوا، میرے نبی کو قبول نہیں ہوا، شاید مجھے آنے سے روکنے کے لیے مدینے سے باہر آ کر کھڑے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے پھیلا کر کہتے ہیں، آؤ مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، ویلکم ویلکم، تشریف لاؤ ابو مسلم خولانی، تمہیں بلانے کے لیے میں نہیں آیا ہوں، تمہارا نبی مجھے بھیجا ہے۔ ویلکم ویلکم، آؤ آؤ آؤ۔ حضرات صحابہ کو عمر فاروق نے خواب میں جو جملے سنے، انہی جملوں کو دہراتے ہیں۔ اے صحابہ، جانتے ہو یہ آنے والا کالے غلاف میں، کالی چادر میں لپٹا ہوا، جانتے ہو اس کون ہے یہ؟ صحابہ نے لا علمی کا اظہار کیا، ہم نہیں جانتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے پہلا انٹروڈیوس اور پہلا کتاب حضرت ابو مسلم خولانی کے لیے کیا کہا؟ یہ وہ ہے جو میری امت کا، نبی کی امت کا ابراہیم ہے، آگ کے امتحان سے پار ہو کر نبی کے آغوش میں آ رہا ہے۔ آگ کے امتحان سے پار ہو کر نبی کے آغوش میں آ رہا ہے۔ پورے صحابہ محبت کے ساتھ جس سے ملے، اس کے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے میں نے کہا، اللہ والوں کو، اللہ کے نبی کے امت کے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزرے ہوئے نبیوں کے معجزات کو کرامت بنا کر دے دیا۔ حضرت